بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ جانتی ہو پریان، اس وقت مجھے تم سے نفرت نہیں ہو رہی، نہ غصہ آ رہا ہے، صرف ترس آ رہا ہے۔ وجہ بتاؤں؟ پریان کو اس کے جملوں سے خوف محسوس ہوا۔ وہ کیا کہنے والی تھی؟ وہ اتنے سکون سے کیوں کھڑی تھی؟ اب تک ٹھیک تو لگ رہی تھی۔ منال میں آئی ایم سوری پریان نے کچھ کہنا چاہا جب منال نے درمیان میں یہ جملہ کہہ کر اسے حیران ہونے پر مجبور کر دیا۔ خانزادہ نے مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے تم سے شادی کی۔ آئی ایم سوری، حویلی والوں نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ جانتی ہو اس شادی کی کیا شرط رکھی گئی تھی؟ منال بول رہی تھی۔ پریان ساکت آنکھیں لیے اسے دیکھتی رہی۔ دل سکڑ رہا تھا۔ اگر تم یہاں ایڈجسٹ نہ کر پائیں تو حدید تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ مان گیا۔ اور جانتی ہو مجھے کیوں صبر آ گیا؟ پریان اس بار بھی جواب میں کچھ نہیں بول پائی۔ یہ کیسی شرط رکھی گئی تھی؟ حدید نے حویلی والوں کی شرط مان لی۔ شاید اسے لگا ہوگا تم یہاں ایڈجسٹ کر جاؤ گی۔ ایسا کر سکتی ہو تم؟ ماحول میں ڈھل سکتی ہو؟ یا وہ جانتا نہیں حویلی والے ٹھان لیں تو انہیں وجہ بنانا بھی آتی ہے، یا پھر اس لیے یہ بات ضروری اہم ہے، یا اس کے لیے یہ بات غیر اہم ہے۔ میں تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے شاید دوستی بھلا کر دشمنی پر اتر آتی، شاید حربہ آزما لیتی، مگر حویلی والوں نے مجھے اس سب سے بچا لیا۔ منال کے جملوں پر وہ ٹھٹکی۔ یوسف خان صاحب نے میرے آقا جان سے کہا ہے خانزادہ کی بیوی خاندانی لڑکی بنے گی، اور یقین کرو پریان، مجھے جب بھی موقع دیا جائے گا میں حدید سے شادی ضرور کروں گی۔ میں تمہاری شادی شدہ زندگی کا لحاظ نہیں کروں گی۔ منال سنجیدگی اور صاف گوئی سے بولی۔ پریان کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتی، میں ٹپیکل لڑکیوں کی طرح بھڑکانے والے کام نہیں کرتی۔ میں دشمنی کرتی ہوں تو سامنے آ کر کرتی ہوں۔ اب نہیں کروں گی کچھ۔ حدید کو جھکانے اور اپنی بات منوانے کے لیے تم سے شادی کرنے دی گئی ہے۔ جس روز وجہ بنا کر تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا وہ اپنی ضد پر شرمندہ ہو کر ہر بات مانے گا، مجھ سے شادی بھی کرے گا۔ پریان کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ منال کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سچ بول رہی ہے۔ پرانا ساتھ تھا، پریان جانتی تھی وہ واقعی ڈھکا چھپا کام نہیں کرتی۔ تم سے دوستی رہی ہے، اب نہیں مانتی دوست۔ میری جگہ لی ہے تم نے، دوستی کے صدقے اتنا کر سکتی تھی جو کیا ہے، سچ بتا دیا ہے تاکہ دل نہ لگاؤ یہاں۔ عادت مت بنانا اپنی، ایسا نہ ہو یہاں سے نکلو تو تم میں زندگی باقی نہ رہے۔ نکالے جانے سے پہلے نکل جاؤ گی تو زیادہ آسانی ہوگی۔ اگر رک کر انتظار کرنا چاہو تب بھی تمہاری مرضی ہے، عزت سے جاؤ یا رسوا ہو کر، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ منال نے بے رحم لہجے میں اس کی حقیقت جتائی تھی۔ پریان کی ذات جیسے ٹکڑوں میں بٹ گئی، ہارے ہوئے جواری کی طرح ہاتھ پہلو میں گر گئے تھے۔ منال پلٹ کر جانے لگی۔ اور اگر لگے میں نے یہ سب جھوٹ کہا ہے یا بھٹکایا ہے، تمہارا رشتہ توڑنے کی کوشش کی ہے تو میرا یقین مت کرنا، بس اپنی آنکھیں کھول کر سب کے رویے دیکھ لینا۔ سمجھدار ہو پریان، سب نظر آ جائے گا۔ دروازے پر رک کر منال نے آخری جملہ کہا اور ایک الوداعی نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ نظر تو اسے سب آ رہا تھا، وہ تو اس بھول میں تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب اچھا ہو جائے گا۔ یہاں تو سب طے شدہ تھا، اس کی شادی، اس کی ذلت، مشکلات، اور پھر یہاں سے بے دخل ہونا، سب طے تھا، سب اپنے وقت پر ہونے والا تھا، اور وہ بے خبری میں امیدوں کے سہارے وقت برباد کر رہی تھی۔ بستر پر گرنے کے انداز سے بیٹھتی وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے یہ شادی نہیں چاہی تھی، پھر اسے کیوں یہاں گھسیٹا گیا تھا؟ وہ کیوں سب کے دل میں جگہ بنانے کی تگ و دو میں تھی؟ مہمان کب تک بیٹھے رہے، کب گئے؟ ملازماؤں نے جانے کتنی مرتبہ اسے باہر آنے کا، کھانا کھانے کا پیغام دیا۔ وہ ساکت آنکھیں لیے بستر پر پڑی رہی تھی۔ مسز شائستہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ پریان کا ایکس فیانسی ہادی ان کے گلہ کرنے اور ناراض ہونے پر وضاحت دینے آیا تھا، اور مسٹر وقار کی ساری حقیقت بتانے کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ بذات خود ان کے پاس آیا تھا۔ اپنے شوہر کی حقیقت جان کر وہ بے جان سی ہو رہی تھی۔ ہادی سے کیا گلہ کرتی؟ گھر کا فرد مجرم نکلا تھا۔ ہادی اٹھ کر جا چکا تھا، وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی تھی۔ پریان اور پوروا کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتی تھی وہ، اتنے سال پاس رکھ کر اب تو بھولنے لگی تھی کہ وہ ان کی بہن کی بیٹیاں ہیں، اپنی ہی لگتی تھی۔ انہیں غلط فہمی تھی کہ وقار صاحب بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ چاہے جتنا خیال رکھتے تھے مگر
اپنی اولاد نہیں سمجھا تھا شاید۔ السلام علیکم وانی۔ پروا کی آواز پر وہ گمسم سی اسے دیکھتی وال کلاک پر نظر لے گئی۔ پروا، آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ گھڑی پر سوئی 4 کے ہندسے پر دیکھ کر وہ چونکی۔ انکل کو کسی فرینڈ سے کام تھا، مجھے کالج سے ریسیو کر کے وہاں گئے، تھوڑی دیر وہاں ہو گئی۔ پروا بیگ صوفے پر پھینکتی وہیں ساتھ گر گئی۔ سفید یونیفارم میں ملائم گلابی سا چہرہ تھکاوٹ اور گرمی سے سرخی چھلکا رہا تھا۔ بال جو پچھلے دنوں شوق سے کٹوائے تھے چھوٹی سی پونی میں مقید گردن کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا اسٹالر گلے کے گرد لپٹا تھا۔ اس کا پرکشش نازک سا سراپا یونیفارم میں واضح ہو رہا تھا۔ مسز شائستہ بے ساختہ گھبرا گئیں۔ وہ اتنے کھلے لاپرواہ حلیے میں باہر نکلتی ہے تو کتنی غلیظ نظریں اس کا طواف کرتی ہوں گی۔ پروا، اب بڑی ہو گئی ہو، کل سے بڑی چادر پہن کر جانا کالج۔ اور کس فرینڈ کے ہاں گئے جو اتنی دیر لگ گئی؟ انکل کہاں ہیں تمہارے؟ وہ ٹھنڈا پانی ڈال کر لائیں اور پروا کو پکڑاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ سیدھی ہو کر گلاس تھامتی منہ سے لگا گئی۔ آنی مجھ سے بڑی چادر نہیں سنبھلتی۔ پریحان اپیا کہتی ہیں میں چھوٹی ہوں، مجھے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریحان کے پڑھائی سبق دہراتی وہ منہ بسور کر بول رہی تھی۔ وہ پریشان ہوئی۔ اور انکل کے فرینڈ؟ وہ تھوڑی پر انگلی رکھ کر نام سوچنے لگی، پھر سر جھٹکا۔ مجھے ان کا نام نہیں پتہ، بٹ ہی از ناٹ گڈ مین۔ آپ کو پتہ ہے وہ اتنا گھور رہے تھے مجھے۔ پروا نے ناک چڑھا کر ناگواری کا اظہار کیا۔ شائستہ بیگم کے اوسان قطع ہونے لگے۔ گھبرا کر پروا کا معصوم چہرہ اور لاپرواہ حلیہ دیکھا تھا۔ میری بات سنو پروا، آج کے بعد تمہیں میں خود کالج لے جاؤں گی اور واپس بھی خود لاؤں گی۔ میرے علاوہ تم کسی کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، چاہے وہ تمہارے انکل بھی کیوں نہ ہوں۔ اور اب تم بچی نہیں ہو، کل سے چادر اوڑھ کر جاؤ گی باہر۔ آنی پلیز۔ پروا نے احتجاج کرنا چاہا۔ نو مور آرگومنٹ۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں نے تمہارے لیے آج کیک بنایا ہے، تمہیں پسند ہے نا؟ اسے ٹوک کر پیار سے کہا۔ پروا میٹھے کی بہت شوقین تھی، اب بھی آنکھوں میں چمک لیے تابیداری سے سر ہلاتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مسز شائستہ پریشانی سے سوچ میں مبتلا کچن میں گئیں۔ انہوں نے سوچ لیا پروا کو نظر کے سامنے رکھیں گی اور وقار صاحب پر نظر رکھیں گی۔ اب یہی ایک راستہ بچا تھا کسی بھی مشکل سے بچنے کا، اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو، مگر وہ نہیں جانتی تھی وہ کافی لیٹ ہو چکی ہیں احتیاط کرنے میں، خبردار ہونے میں۔ آئرہ نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی رکوائی اور اتر کر گلاس وال سے اندر دیکھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق عیسیٰ خان آئس کریم کا بڑا سا کپ سامنے رکھے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے چمچ بھر بھر کر منہ میں ڈال رہا تھا، جبکہ نظریں دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر اندر کی طرف بڑھی اور خاموشی سے اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ دنیا سے غافل انسان مزے سے بیٹھا تھا۔ بال جیل سے بنائے ہوئے تھے، بلو ٹی شرٹ میں اس کی شفاف رنگت توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ آئرہ نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیسے؟ موبائل بند کر کے ٹیبل پر رکھا، وہ ابرو چڑھا کر بولا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ میں بھی آئس کریم کھانے آئی تھی، کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا میرے یہاں بیٹھنے سے؟ اس کی بات پر عیسیٰ نے ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی، جیسے سب سمجھتا ہو، اور مسکرا کر سر جھٹکا۔ وہ اپنی آئس کریم لے کر اسی کے سامنے بیٹھی کھانے لگی۔ وہ اپنا کپ ختم کر چکا تھا اور اب یقیناً اٹھ کر چلا جاتا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا کہ آپ کی منگنی ہو گئی ہے؟ آئرہ اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ اور تمہیں یہ سچ کس نے بتایا کہ میری منگنی نہیں ہوئی؟ وہ سوال پر سوال کرتا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ ظاہر ہے آپ کے فرینڈس نے۔ کیا نہیں بتانا چاہیے تھا؟ وہ سنجیدگی سے سوال کرنے لگی۔ ایک بات بتاؤ، میرے فرینڈ سے اتنی فرینڈ شپ کب ہوئی کہ وہ ہر بات بتانے لگے ہیں؟ وہ اب بھی جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر گیا۔ آئرہ کو چپ ہونا پڑا۔ کیا تم مجھے واقعی پسند کرتی ہو آئرہ؟ خاموشی سے کپ میں آئس کریم سے کھیلتی آئرہ نے اس کے سوال پر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ I am asking if you love me آئرہ زمان شاہ۔ اس نے سوال دہرایا تو وہ سیدھی ہوتی تیزی سے سر اس بات میں ہلا گئی۔
پھر مجھے پسند آنے کے لیے ضروری ہے میری پسند میں ڈھلا جائے۔ میرے فرینڈز کے ساتھ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری جاسوسی بھی مت کیا کرو۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ عائرہ نے قیمتی اور ضروری بات کی طرح اسے سنا اور یاد کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ آپ کے فرینڈ سے کانٹیکٹ نہیں کروں گی۔ وہ اس کے یوں فوری مان جانے پر مسکرایا اور موبائل اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ملتے ہیں، انجوائے کرو، اللہ حافظ۔ ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گیا۔ عائرہ کی آنکھیں جگمگانے لگی تھیں۔ وہ اپنے دل تک آنے کا راستہ دکھا کر جا چکا تھا، بتا چکا تھا کہ امید اب بھی باقی ہے، محبت ہونی نہیں ہے مگر ہو بھی سکتی ہے۔ مہمانوں سے ملنے باہر کیوں نہیں آئیں؟ جانتی ہو نا تم سے ہی ملنے آئے تھے وہ لوگ، خانی بیگم نے سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔ منال اور اس کی مدر کے جاتے ہی اسے بلوا کر اب وہ کلاس لے رہی تھی۔ پریان سر جھکائے چپ کھڑی تھی، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ خانی بیگم کو اس کا رویہ اور حلیہ ٹھٹکا رہا تھا۔ تہذیب نہیں سیکھی کہ گھر آئے مہمان سے ملتے بھی ہیں؟ تم جانتی ہو منال کی جگہ لی ہے تم نے، تو کیا ان لوگوں کو یہ دکھانا ضروری تھا کہ تم اس جگہ کے قابل بھی نہیں تھی؟ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر انہیں اس کی ڈھٹائی پر غصہ آ رہا تھا۔ مسز ہاشم نے جاتے ہوئے کافی کھلے الفاظ میں جتا دیا تھا کہ منال ہاشم کی جگہ آئی ہوئی لڑکی اگر اتنی سی تمیز سے بھی ناواقف ہے کہ اسی کے لیے آئے مہمانوں سے سلام تک نہ کرنے آئے تو خان حویلی کا سمجھ لیا جائے ان کی روایت اور تہذیب میں دراڑ پڑ چکی ہے۔ یہ خانی بیگم کے لیے تماچا تھا کہ ان کے بار بار بھیجے جانے والے پیغامات کے باوجود بھی وہ باہر نہیں آئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی تھی۔ ان کے کرخت جملوں اور اونچی آواز پر وہ سراسیمہ وضاحت دینے لگی۔ مسز ہاشم بتا رہی تھی تم خانزادہ کو پہلے سے جانتی ہو اور ایک دو بار اس کے آفس بھی جا چکی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس بار لہجہ کچھ زیادہ سرد تھا اور انداز سخت ترین۔ پریان خوفزدہ ہوئی۔ جی مگر میں بس مزید ایک لفظ نہیں۔ خانی بیگم کی دہاڑنے پر پریان کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ حویلی کی عورتیں اور ملازمین وہاں پہنچ کر یہ سب تماشا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچن کے باہر کھڑی گل جان بیگم کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ جانتی تھی سب کے درمیان عدالت سجنے اور اس عدالت میں مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑے ہونے کی ذلت وہ خوب جانتی تھی۔ ایک لفظ نہیں سننا، سب سمجھ گئی میں۔ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے خوب کھیل کھیلا ہے۔ ایک نرم دل رئیس زادہ پھنسانے کا اچھا طریقہ تھا۔ پہلے پیسے مانگنے اس کے آفس تک گئیں اور جب کم پڑے تو باقاعدہ گھر آ گئیں۔ بہت خوب۔ خانی بیگم کے جملوں نے پریان کا وجود جیسے کسی ٹرین کے نیچے دھکیل دیا تھا۔ وہ سکتہ زدہ سی ان کی صورت دیکھنے لگی۔ منال نے پورے زمانے کو ہی وہ ڈیر حقیقت بنا کر بتا دیا۔ ایسا نہیں ہے خانی بیگم، یہ سچ نہیں ہے۔ میں ان کے آفس ضرور گئی تھی مگر میں نے آج تک ان سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ وہ تذلیل کے احساس سے بری طرح کپ کپاتی رندی آواز میں صفائی پیش کر رہی تھی۔ سب کی نظریں حیرت سے اس پر گڑی تھیں۔ وہ معصوم صورت لڑکی لالچی تھی۔ حیرت سب کی آنکھوں میں امڑ آئی تھی مگر اس کی صفائی پر کسی کو یقین نہیں آیا تھا۔ تم کہو گی اور ہم مان لیں گے، خانزادہ کو بے وقوف بنا سکتی ہو، وہ ہمیشہ سے ہی ہمدرد دل رکھتا ہے، مگر میں زمانے کی چالاکیوں سے بخوبی واقف ہوں۔ خانی بیگم کے طرز جملوں پر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمدرد دل رکھنے والا انسان مجھے ضرورت کے تحت یہاں لایا ہے، صرف اپنی ضرورت کے لیے۔ پریان کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ الفاظ میں بے بسی تھی، لہجہ دھیما تھا مگر سچائی کہنے کی بے ضرر کوشش کی۔ اس طرح مجرم بننا آسان نہیں تھا۔ تمہاری اتنی جرات! خانی بیگم کی دہاڑ کے ساتھ بھاری ہاتھ اٹھا اور پریان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ لڑکھڑا گئی، جبڑا جسے ہل چکا تھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ وہ بے یقین سی اپنی جگہ جم گئی۔ یہ اس کی زندگی کا بالکل پہلا تھپڑ تھا جو پوری شدت اور ذلت سے اس کے چہرے پر پڑا تھا، اور وہ بھی اتنے لوگوں کے درمیان۔ اتنی ہمت کے خانزادہ پر الزام لگاؤ! جانتی ہو آغا جان نے سنا تو زندہ گاڑ دیں گے یہیں۔ وہ دھاڑ رہی تھی۔ افسوس ہوا تھا سب کو مگر کوئی آگے نہیں بڑھا اور پریان جیسے کھڑے کھڑے دفن ہو چکی تھی۔ مورے خانزادہ کی بے یقینی سے بھری دھاڑ پر ان کا پھر سے پریان پر اٹھا ہاتھ اس بار فضا میں ہی رک گیا تھا۔ مورے
خانزادہ کی بے یقینی سے بھری دھاڑ پر ان کا پھر سے پریہان پر اٹھا ہاتھ اس بار فضا میں ہی رک گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ان کے سامنے آیا۔ مورے، آپ میری بیوی پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ اس کا بھاری لہجہ سرد ہو رہا تھا۔ خانی بیگم کا بازو پیچھے ہو گیا۔ وہ پلٹ کر پریہان کو دیکھنے لگا۔ سر بالکل نیچے جھکائے وہ ساکھ کھڑی تھی، دوپٹے کے بھاری پلو میں چہرہ چھپا ہوا تھا۔ سندل انہیں کمرے میں لے جاؤ، اس نے پیچھے پلٹ کر ایک ملازمہ کو کہا اور ایک سرد نظر وہاں موجود سب افراد پر ڈالی تو سب کھسک کر یہاں وہاں ہونے لگے۔ موسیٰ جو خانزادہ کے ساتھ وہاں آیا تھا، ایک متاسف نظر خانی بیگم پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ مردان خانے سے ہمیشہ کی طرح اس کے آنے کا سن کر آغا جان اور خان عازر بھی وہاں آ چکے تھے۔ پوچھو اپنی بیوی سے آج کیا حرکت کی اس نے؟ بیگم ہاشم اس سے ملنے آئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ بار بار بلوانے پر بھی باہر نہیں نکلی۔ خانی بیگم کا چہرہ پریہان کی حرکت پر ابھی تک توہین سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی بات پر خان یوسف اور عازر بھی چونکے۔ تو اس بات پر آپ ہاتھ اٹھائیں گی؟ کون ہے بیگم ہاشم اور ان کی بیٹی؟ میرے لیے ان کی اتنی اوقات نہیں کہ میری بیوی کا ان سے ملنا ضروری ہو۔ اسے گل جان سمجھنے کی غلطی نہیں کریں مورے، وہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ میری ہی حویلی میں ایسا سلوک میری توہین ہے۔ وہ میری عزت ہے۔ وہ تیز زدہ بول رہا تھا۔ خانی بیگم نے لب بھینچے۔ آرام سے بات کرتے ہیں خانزادہ، بیٹھ جاؤ۔ اور اگر تمہاری بیوی لوگوں کے سامنے شرمندہ کروائے گی تو کیا سوال بھی نہیں کیا جائے گا؟ آغا جان نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہاتھ اٹھا کر سوال کیا جائے گا؟ میں نہ آتا تو کیا دوسرا تھپڑ بھی اس کے چہرے پہ مار دیتی آپ؟ اس کے تیکھے سوال پر خانی بیگم نے نظریں چرائیں۔ وہ اس تھپڑ سے اندر تک جل اٹھا تھا جو پریہان کے چہرے پر پڑ چکا تھا۔ ہاتھ اس کی گستاخی پر اٹھا ہے خانزادہ، تمہاری ماں ہوں میں، اتنی ناانصاف ہوتی تو پہلے روز ہاتھ اٹھا لیتی۔ وہ آج باہر نہیں آئی، مجھے شرمندہ کروایا۔ بتاؤ کیسا لگے گا مجھے جب تیسرے لوگ میری حویلی میں میری بہو سے ملنے آئے اور وہ بہو میرے بلاوے پر کمرے سے باہر نہ نکلی۔ آج تک حویلی میں کسی لڑکی کی یہ جرات نہیں ہوئی۔ خانی بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ پریہان نے ان کی نفی کی تھی۔ ان کا غم جا نہیں رہا تھا۔ پریہان نے غلط کیا، میں سمجھ گیا، مگر اس حرکت کا جواب تھپڑ تو نہیں تھا مورے۔ وہ ابھی بھی اسی تھپڑ پر اٹکا تھا۔ آج اس تھپڑ کی گونج اس کی سماعتوں میں اذیت بن کر اتری تھی۔ میں تھپڑ نہ مارتی، سوال ہی کر رہی تھی، مگر اس نے کہا تم اسے ضرورت کے تحت لائے ہو۔ اس نے ملازمین کے سامنے میرے بیٹے کی ذات کا مذاق بنایا۔ خانی بیگم نے ضبط سے بتایا۔ پریہان کا یہ جملہ ابھی تک چبھ رہا تھا۔ انہیں آغا جان کا چہرہ سرخ ہوا۔ تو اس میں کیا غلط ہے؟ اس نے کیا جھوٹ کہا؟ میں نے خود اسے کہا ہے، اسے اپنی ضرورت کے تحت لایا ہوں۔ آپ سب کے بیجا آپ کی وجہ سے شادی کی ہے میں نے اس سے۔ اس نے کہہ دیا تو کیا غلط کیا؟ وہ دھاڑا ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نیلی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ لگتا تھا آج جیسے حویلی میں آگ ہی لگا دے گا۔ ٹھیک ہے، بات ختم کرو خان، بات نہیں بڑھاؤ۔ خان عازر نے اسے چپ کروانا چاہا۔ خان یوسف ایک طرف صوفے پر بیٹھ کر اس کا یہ روپ بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ گل جان بیگم کے لیے بھی ایسے ہی بولتا تھا، مگر آج کچھ الگ تھا۔ وہ آج کوئی وجہ سننے کو تیار نہیں تھا۔ بات بڑھ چکی ہے، آج میری تذلیل کی گئی ہے۔ میری بیوی کو آج بتایا گیا ہے کہ میں اتنا کمزور مرد ہوں جس کے نکاح میں ہونے کے باوجود اسے ذلیل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سب ملازمین کھڑے تھے، حویلی کا ہر فرد کھڑا تھا یہاں، اور سب کے سامنے اسے ذلیل کیا گیا۔ یہ میری توہین ہے، یہ ہے میری اوقات۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ خانی بیگم نے پریشانی سے بیٹے کو دیکھا جو ان سے ناراض نظر آ رہا تھا۔ خان یوسف بھی اس کی بات سمجھ کر اب خشمگی نظر سے خانی بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ خان عازر کو جیسے چابک سا لگا تھا۔ ان کے نکاح میں موجود گل جان بیگم ساری زندگی ان کے ساتھ ساتھ حویلی کے دوسرے لوگوں سے بھی مار کھاتی آئی تھی، اور سامنے کھڑا ان کا بیٹا آج ایک تھپڑ پر غیرت سے بلبلا اٹھا تھا۔ وہ واقعی حقیقی مرد تھا۔ خانزادہ بچے ناراض مت ہو، مجھے غصہ آ گیا تھا، ہاتھ اٹھ گیا۔ اس نے بھی تو غلط کیا۔ وہ دل گرفتگی سے بیٹے کی ناراضگی دیکھتی وضاحت دے رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا ضبط کرنے لگا۔ آج کے بعد اس کی کسی بات پر غصہ آئے یا کوئی حرکت بری لگے، مجھے بتائیں گے آپ لوگ، جو سوال کرنا ہو مجھ سے کریں گے۔ میری بیوی
سے اب آپ سب کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ سرد لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اس بار کوئی اسے روک نہیں پایا۔ کتنی مرتبہ سمجھایا ہے خانی خانزادہ کو غصہ مت دلایا کرو، ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ونی میں آئی لڑکی نہیں، کوئی بھی ہاتھ اٹھائے اس پر، اب کون منائے گا اسے؟ اس حرکت سے تم اسے اس لڑکی کے قریب اور خود سے متنفر کر رہی ہو۔ خان یوسف بپھرے ہوئے لہجے میں بول رہے تھے۔ خان عاذر اپنی جگہ چپ سے بیٹھے تھے۔ خانی بیگم سر پکڑ کر بیٹھی۔ مسز ہاشم نے آج جو پریہان کی حقیقت بتائی تھی انہیں بری طرح تپ گئی تھی۔ پریہان خانزادہ کے پیچھے کافی عرصے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ فکر مند ہوئی، ان کے بیٹے کو پیسے کے خاطر اپنانے والی لڑکی آخر کتنی باوفا ہو سکتی تھی؟ وہ ایک ماں بن کر سوچ رہی تھی۔ گل جان بیگم نم آنکھیں لیے کچن میں کام کرتی مسکرائیں۔ جہاں خانزادہ جیسے غیرت مند مرد ہوں، وہاں مائیں بیٹیاں ہوں یا بیوی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا کمرے کی طرف جا رہا تھا جب موسیٰ اس کے راستے میں آیا۔ تم کچھ وقت کے لیے بھابھی کو شہر لے جاؤ، گھر میں کچھ زیادہ حالات بگڑ رہے ہیں اب۔ موسیٰ کی فکر مندی پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔